جب بھی عرب کے زمانے جاہلیت کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات بھی ضرور کہی جاتی ہے کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب بات آتی ہے زندہ دفن کرنے کی تو نام آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے کئی سارے واقعات اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کئی ساری اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ کچھ مقررین یہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی بچیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا کرتے تھے زندہ دفن کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا نام آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے 70 گھرانے کی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ پھر تیسرا نام آتا ہے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کا، جن کے بارے میں لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی 12-13 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب ان واقعات کو میں نے سنا کئی سارے مقررین سے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان واقعات کی تحقیق کی جائے۔ کیا یہ واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہیں یا کسی مستند کتاب میں ان واقعات کا کہیں تذکرہ ہے؟ ہم نے جب اس کی پوری تفتیش کی تو ہم نے یہ پایا کہ کسی بھی مستند اسلامی تاریخ میں یا کسی بھی مستند کتاب میں ان واقعات کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے واقعات مقررین کی طرف سے بنائی ہوئی اپنی اسٹوری اور کہانی ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو نکاح کیا وہ حضرت زینب بنت معدون سے کیا، اور ان سے 3 بچے ہوئے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، جو کہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ہوا۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تو پھر حضرت حفصہ کہاں سے بچ پاتی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو بعثت نبوی سے 5 سال پہلے کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو اپنی کسی اولاد کو زندہ دفن کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کی اولادوں کو دفن کیا ہے، بلکہ حضرت عمر کے تعلق سے جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سراسر جھوٹ اور اپنے طرف سے بنائی ہوئی اور من گھڑنت واقعات ہیں۔ دوسرا واقعہ جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور کیا گیا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی نے اپنے خاندان کے 70 گھرانے کی بچیوں کو زندہ دفن کیا، اس کی بھی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے نہیں ملتی اور کسی بھی مستند کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ جو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے اپنے 12-13 بچیوں کو زندہ دفن کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی اپنے قبیلے کے لوگوں سے، اس لیے انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا یا مار دیا تھا کہ وہ اپنا داماد کسی کو بنانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جب عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے تو قرآن میں پھر اس کا تذکرہ کیوں ہے؟ قرآن نے کیوں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بچوں کو قتل کیا جاتا تھا وہ لڑکی ہونے کی بنا پر نہیں کی جاتی تھی، بلکہ قرآن میں صاف صاف ہے خشیۃ املاق کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو غریبی کے ڈر سے۔ یعنی جو لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے تھے اس زمانے میں وہ لڑکی ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ غریبی کے اور فقیری کے ڈر سے لوگ قتل کر رہے تھے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ ابورشن کروا رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد لوگ قتل کرتے تھے اور اس زمانے میں جو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ قتل جو ہے اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے جو کہ قرآن نے منع کیا ہے۔